اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، جورس پلانٹ کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم فلاسفی آف لا میں امریکن ریئلزم کے اندر کامن لا ٹراڈیشن کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ہم نے جسٹس ہالمز کے نظریات کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے جیروم فرینک کے نظریات کو ڈسکس کیا جو کہ آپس میں اپوزٹ سائڈ پہ ہیں دونوں کی. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کامن لا ٹراڈیشن. اور کامن لا ٹراڈیشن کا جو اس میں سب سے بڑا جو ورک ہے وہ لیوینین کا ہے. لیوینین کو ہم ڈسکس کریں گے. تو باقاعدہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی ہے اس کو پش کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے. اور ویڈیو اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا. تو لیوینین کامن لا ٹراڈیشن کے اندر ایک اپنی کتاب لکھتا ہے. کامن لا ٹراڈیشن کے سبجیکٹ کے اوپر ایک کتاب لکھتا ہے لیوینین. لیوینین اس کتاب کے اندر ایک آئیڈیا دیتا ہے جس کو آئیڈیا آف کرافٹ کا نام دیا جا سکتا ہے. آئیڈیا آف کرافٹ کا اس کو نام دیا جا سکتا ہے. آئیڈیا آف کرافٹ کے اندر وہ ججز اور لائرز کے معاملات کو ڈسکس کرتا ہے، یعنی کہ بار اور بینچ کے میٹرز کو ڈسکس کرتا ہے. اور ایون کہ وہ اس میں ایک سبجیکٹ ڈسکس کرتا ہے کرائسس آف کانفیڈنس ود ان بار. کرائسس آف کانفیڈنس ود ان بار کہ بار کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کے اندر جو معاملات رول آف لا کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کے اوپر وہ بات کرتا ہے. ریکنیبلٹی کی بات کرتا ہے کہ جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، جیسا کہ جسٹس ہالمز کا کہنا ہے کہ جو امریکن ریئلسٹ موومنٹ ہے وہ ہے ہی اس نظام کے اوپر مبنی ہے کہ جو ججز فیصلہ کرتے ہیں وہی رول آف لا ہے، وہی لا ہے. جو پریسیڈنٹس ہے وہ جو سیٹ کر دی جاتی ہیں وہ رول آف لا ہے. جیروم فرینک اس کے اپوزٹ بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قانون کو اس طرح کسی ایک دائرۂ کار، کسی ایک سفیر کے اندر انڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا جیروم فرینک کے مطابق جو رول آف لا ہے یا امریکن ریئلزم میں جو امریکن ججز کا رول ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اس رول کو وہ نگیٹ نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے کہ اس رول کی بنا پر جو ججمنٹس آ جاتی ہیں ان ججمنٹس کو ریسٹ آف دی پیریڈ کے لیے ان کو امپوز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک کیس کے اپنے فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اور ان فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ پریزیڈنٹ کو دیکھنا چاہیے. بہرحال تو انہی موضوعات کو لے کر وہ چلتا ہے. اور ایون کہ لیوینین بھی جیروم فرینک کی جانب ہی اسی کی طرف ہی قدم بڑھاتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ جو کام تھا کورٹس جو ہیں وہ آگے نکل چکی ہیں، بیسک جو ان کے سٹیبل ڈیسیجن کے میٹرز تھے ان سے وہ آگے جا چکی ہیں. یعنی کہ بیسک عدالتوں کا کام ہے انصاف کرنا. تو لیوینین کہتا ہے کہ جو امریکن سسٹم کے اندر جو ان کا بیسک اسٹینڈرڈ تھا، جو بیسک سٹیبل تھا، اب عدالتیں اس سے آگے جا چکی ہیں. اور اس وجہ سے ان کے سینٹیمنٹس کا ان کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، اہمیت ہے، امپورٹنس ہے. سینٹیمنٹس، وہ سینٹیمنٹس کے متعلقہ وہ کہتا ہے کہ جو ججز فیصلہ کرتے ہیں اس میں ان کے اپنے جذبات کار فرما ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی پریزیڈنٹ کو اہمیت وہ نہیں جو امریکن سسٹم کے اندر ہالمز نے دی ہے یا باقی ججز نے یا باقی جو اس ہالمز کا جو اسکول آف تھاٹ ہے انہوں نے دی ہے سوچ، وہ نہیں ہے. بلکہ یہ ایسے معاملات ہیں جو پریسیڈنٹس ہیں، جو عدالتوں کے فیصلہ جات آنے والے عدالتوں میں یا وقتوں میں دوسری عدالتوں کے اوپر بائنڈنگ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں جو سینٹیمنٹ کی بنا پر، دوسرے معاملات کی بنا پر ہو سکتے ہیں،
جس کی وجہ سے ان کے فیصلہ میں ہم ڈاؤٹ کا اظہار تو نہیں کر سکتے، لیکن مائٹ بھی جو دوسرے کیسز آئیں گے ان کیسز میں فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہے، ان میں معاملات ڈفرینٹ ہے، لہٰذا ان پریسیڈنٹس کو ان کے اوپر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ لیویلین بھی اسی بات کی طرف چلتا ہے، اسی بات کی طرف چلتے ہوئے وہ ایک اظہار کرتا ہے کہ ایک چلو یہ تو بات آ گئی کہ وہ اسٹیبل ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اب عدالتوں سے دور جا چکی ہیں، اور جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سینٹیمنٹس کی بنا پر کیے جا سکتے ہیں، اور جو ایکس پوسٹ فیکٹو جسٹیفیکیشن ہے ان دیر ججمنٹس کی وہ نہیں ہے۔ ایکس پوسٹ فیکٹو یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کے جو میننگ ہے سبسیکوینٹ کے ہیں۔ ایکس پوسٹ فیکٹو سبسیکوینٹ ماں بعد آنے والے، یعنی کہ جو ایک کیس ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ جو اس کے 10 سال بعد 20 سال بعد جو کیس آئے گا اس کے فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوں گے، حالات و واقعات سے متعلقہ معاملات ڈفرینٹ ہوں گے، تو ہو نہیں سکتا کہ سیم ڈیسیجن جو ہے اس کے اوپر لاگو کیا جا سکے۔ تو یہ معاملہ وہ بیسیکلی ڈسکس کرتا ہے، اور کلسٹر آف فیکٹرز اس میں دیتا ہے، جس طرح جیروم فرینک نے دی ہے مختلف معاملات، یہ بھی ایک کلسٹر آف فیکٹرز اس میں بیان کرتا ہے، صرف ایک نہیں بہت زیادہ معاملات کو اس کے اندر بیان کرتا ہے۔ بہت زیادہ معاملات کو بیان کرتے ہوئے وہ ایون یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جو کلسٹر آف فیکٹرز کے اندر جو لا کی کنڈیشنز ہیں، جو لا آفیشیلز ہیں، ان کو وہ کہتا ہے کہ ان ٹیکنیک کو ڈاکٹرائنل ٹیکنیکس بھی کہا جا سکتا ہے، ڈاکٹرائنل ٹیکنیکس بھی ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اب جو ڈاکٹرائنل ٹیکنیکس ہیں بیسیکلی تو وہی معاملات ہیں جو کسی بھی کیس کا ڈیسیجن کرتے ہوئے عدالت نے دیکھنے ہوتے ہیں، جس میں رول آف لا کی بات آ جاتی ہے، رول سے مراد کہ اس جو کیس ہے اس سے متعلقہ جو قوانین ہیں ان کی بات آ جاتی ہے، اور پھر جوڈیشل پریسیڈنٹس کی بات آ جاتی ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ دو کلسٹر ہیں، فیکٹرز ہیں، کئی فیکٹرز ہیں، کوئی ایڈمنسٹریٹو فیکٹر آ سکتے ہیں، کوئی پولیٹیکل فیکٹر آ سکتے ہیں، کوئی سوشل فیکٹر آ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کے فیکٹر آ سکتے ہیں۔ اب جو ہے لیویلین ان فیکٹرز کو ڈاکٹرائنل ٹیکنیکس کا نام دیتا ہے کہ جو بھی عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ ان فیکٹرز سے بالا ہو کر کرنا چاہیے، ان کو ان فیکٹرز کو بلائے طاق رکھ کے کرنا چاہیے۔ تو لیویلین کہتا ہے کہ یہ جو کلسٹر آف فیکٹرز ہیں یا جو ڈاکٹرینل ٹیکنیکس ہیں جن کو ججز یوز کرتے ہیں ڈیسیجن کرتے ہوئے، یہ جو سوشل فیکٹرز ان کے اوپر سینٹیمنٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، تو لائرز اپنے ایڈورس آرگومنٹ کے ذریعے ان کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی لائرز کمیونٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے کسی بھی کیس کے اندر، جب وہ آرگو کرتے ہیں تو رول آف لا کے ساتھ ساتھ وہ فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھتے ہیں ایٹماسفیئر کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، یا جو کیس ہے اس کے بریف کے ساتھ، اس کے حقائق کے ساتھ، تو جو وہ کلوز ہیں، تو وہ لیویلین کہتا ہے ان وجوہات کی بنا پر وہ سب سے اچھا رول پلے کر سکتے ہیں ایڈورس آرگومنٹ کے ذریعے، تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ ڈیسیجن کرتے ہوئے ٹھیک پوائنٹ کی طرف، ٹھیک رول آف لا کی طرف وہ جائیں۔ تو ان سے آگے اب وہ بات کرتا ہے بہت جو اسٹیڈیفائنگ فیکٹرز ہیں یا دوسرے جو فیکٹرز ہیں امپیریکل سے بھی وہ بات کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جس طرح فرینک نے دو گروپ کریٹ کیے تھے، ایک رول آف لا جو کہ رول سکیپٹک تھا جس کا جسٹس ہالز، اور دوسرا جو فرینک وڈ اس کا دائی تھا وہ فیکٹ سکیپٹک ہے۔ یہاں پر اب دو گروپ کریٹ کر رہا ہے، دو سٹائل کریٹ کر رہا ہے۔ سٹائل ہے، ایک ہے گرینڈ سٹائل اور دوسرا فارمل سٹائل۔ وہ کہتا ہے جی کہ جو گرینڈ سٹائل ہے یہ
دو قسم کے یہ بھی رول آف لا کی وہ بات کر رہا ہے، دو قسم کے اپروچز کی بات کر رہا ہے، تھیوریز کی بات کر رہا ہے لیولین بھی. ایک وہ گرینڈ سٹائل کا نام دے دیا اور ایک سٹائل کو اس نے فارمل سٹائل کا نام دے دیا. گرینڈ سٹائل جس کا کہ وہ خود بھی حامی ہے، جس کو وہ خود بھی آرگیو کرتا ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ عدالتوں کو فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے وہ پریسیڈنٹ کو فالو نہیں کرنا چاہیے. گرینڈ سٹائل کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو ٹریڈیشنل سسٹم ہے اس میں جو ججمنٹس کو فالو کیا جاتا ہے، پریسیڈنٹس کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے پریسیڈنٹ کو فالو نہیں کرنا، رول آف لا کو تو چلو فالو کیا جائے گا، لیکن ساتھ میں وہ ریزن کی طرف جانا چاہیے، وجوہات کی طرف جانا چاہیے. کہہ رہا ہے جو فارمل کیسز جو ڈیسائیڈ ہو چکے وہ ٹھیک ہے، ہو چکے، آپ ان کو اسٹڈی پرپس کے لیے یا انویسٹیگیشن کے پرپس کے لیے یا آپ معلومات کے پرپس کے لیے، انفارمیشن کے پرپس کے لیے، سٹائل کے پرپس کے لیے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کیس کو ڈیٹو کاپی کی صورت میں نئے کیس کے اوپر آپ لاگو نہیں کر سکتے. نئے کیس میں آپ کو اسپیشلی وجوہات کی طرف جانا پڑے گا کہ جو آپ کے پاس کیس آیا اس کیس کی کیا وجوہات ہیں، اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ریزالبل ہیں، جن کو عدالت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو امپیونجڈ جو اس میں میٹرز ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے، ان کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ پریسیڈنٹ کی طرف جانا چاہیے. ریزن کی طرف جائیں گے اور نہ کہ پریسیڈنٹ کی طرف اور سینٹیمنٹس کی طرف نہیں جائیں گے. اور نہ ہی جو ان کیسز میں جو عدالتوں نے ہیلڈ کر دیا پریسیڈنٹ کی صورت میں ان معاملات کو بھی ڈسکس نہیں کیا جائے گا. ان کو آپ اسٹڈی پرپس کے لیے صرف پڑھ سکتے ہیں، ان میں کیا کچھ ہیلڈ کیا گیا اس کو آپ نہیں بنیاد بنائیں گے. یہ گرینڈ سٹائل ہے جس کو یہ گرینڈ سٹائل وہ ڈیولپ ہوتا ہے 19ویں صدی میں، اور عدالتیں جو ہیں وہ اس گرینڈ سٹائل کو فالو کرنا شروع ہو جاتی ہیں اور فارمل سٹائل سے ہٹ جاتی ہیں. چلیں گرینڈ سٹائل تو ہم نے ڈسکس کر لیا، اب فارمل سٹائل کیا ہے. فارمل سٹائل میں بیسیکلی وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور جو ڈیسیجنز ہیں ان کی بات کی جاتی ہے، جو ان کی بات کی جاتی ہے. رول آف لا اور ڈیسیجنز کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ جو قانون لکھ دیا گیا اس قانون کی بات ہوگی، جو عدالتوں نے فیصلے کر دیے ان کی بات کی جائے گی، ان کو فالو اپ کیا جائے گا. نئے معاملات کی طرف توجہ کم دی جائے گی، یعنی کہ جو ٹریڈیشنل ایک وے تھا کیس ڈیسائیڈ کرنے کا کہ جس میں ایک جج اگر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو باقی ریسٹ آف دی ججز اس کو کاپی کریں گے، تو وہ معاملات ان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو لیولین کہتا ہے جو فارمل سٹائل ہے، اس کو اب جو عدالتیں اس وقت مانتی تھی 19ویں صدی سے پہلے، اب اس پریکٹس کو چھوڑنا چاہیے، اب اس پریکٹس کو اس سے باہر آنا چاہیے عدالتوں کو، اور نئی صدی نئے معاملات میں نئے رجحانات، نئی ٹینڈنسی، ان کو دیکھتے ہوئے اور جو پریزنٹ فیکٹرز ہیں اور جو پریزنٹ کیس میں جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے عدالتیں فیصلہ کی طرف جائیں. یعنی کہ ٹریڈیشنل ویو کو وہ ریجیکٹ کر رہا ہے بالکل فرینک کی طرح. جیروم فرینک نے بھی یہی آئیڈیاز دیے تھے، انہی کو آگے لے کے چلتا ہے. بلکہ ایک بہت پیاری وہ بات کرتا ہے، بہت انٹرسٹنگ اور پیاری بات کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے لیولین یہ کہتا ہے کہ جو پالیسی ہے، جو احکامات ہیں وہ ہوتے ہیں لیجسلیشن کے لیے. پالیسی اور جو رجحانات ہیں وہ ٹریڈیشنز ہیں وہ لیجسلیشن کے لیے ہونے چاہیے. لیجسلیشن کے معاملات میں پالیسی بھی ہوگی، معاملات بھی ہوں گے، وہ کسی کو کاپی بھی کریں گے، وہ رولز پر بھی احکامات کریں گے. یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے لیے ہیں، اور یہ معاملات کورٹس کے لیے نہیں ہیں.
کورٹ کے لیے پالیسی بنانا، اس کو گائیڈ لائن دینا، یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ لیویلین کہتا ہے پالیسی کورٹ کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کیس کورٹ نے تو ہر معاملے میں اس کو جو ریزنز ہیں ان کی طرف جانا ہے، اور ان ریزنز کی انکوائری، انویسٹیگیشن، ایویڈنس، ان کی طرف کورٹ نے جانا ہے، نہ کہ اس نے کسی چیز کو کاپی کرنا ہے۔ ہاں، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے کورٹس کا، اس کو تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، وہ تو بتائے جا سکتے ہیں، لیکن اب کوڈ آف کنڈکٹ بتانے کے بعد جو ان کا پروسیجر ہے، جو وے آف انویسٹیگیشن ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ ذرا نہیں ٹچ کیا جانا چاہیے، وہ فیئر رہنا چاہیے، اور ہر کیس میں کورٹ جو ہے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے، لیکن جو پروسیجر ہے وہ جوڈیشل مائنڈ کے اوپر ہونا چاہیے، اس میں کورٹ کو ڈسکریشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ثوابدید استعمال کر سکے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ سوشل فیکٹرز جو ہیں، پریسیڈنٹ کے جو فیکٹرز جو ہیں، سینٹیمنٹس جو ہیں، جو عدالتیں فیصلہ جات کر دیتی ہیں، ان کے ڈیسیجنز جو ہیں، وہ آنے والے وقتوں میں جو معاملات آئیں گے ان کے لیے نظیر کی حیثیت نہیں رکھتی۔ عدالتوں نے جو ہیلڈ کیا وہ تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، وہ پڑھنے کے لیے ایک اچھا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن پروسیجر معاملات میں نئے کیسز کے اوپر اس کو اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی ایک لیویلین کی شارٹ سی تھیری ہے، وہ بھی بالکل جس طرح جیروم فرینک نے دو نظام بنائے، ایک رول سکیپٹک اور ایک فیکٹ سکیپٹک، تو اسی طریقے کے ساتھ اب لیویلین نے بھی گرینڈ سٹائل، جو کہ انوویشن آپ کہہ سکتے ہیں، نیو سینچری کی انوویشن ہے، اور ایک فارمل سٹائل، جس کو اب جو اس کے مطابق اب اس کو ختم کر دینا چاہیے، فارمل سٹائل کی جانب نہیں جانا چاہیے۔ فارمل سٹائل لیجسلیچر کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن جوڈیشری کے لیے گرینڈ سٹائل جو ہے سفیشینٹ ہے، مناسب ہے، اور اس میں ان کے تمام مسائل جو حل طلب ہیں، جن کے لیے ایک لٹیگنٹ کورٹ میں آ کر کورٹ سے انصاف لینا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے حالات و واقعات کے مطابق اس کی جو ضروریات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے عدالتوں کو فیصلہ سازی کی طرف جانا چاہیے۔ تو اب ہمارے سامنے یہ دونوں معاملات کھل کے آ گئے۔ لیویلین جو ہے وہ سبجیکٹو فیکٹرز کو اگنور کرنے کا کہتا ہے، تو اس کو بنیاد نہیں بنایا جانا چاہیے سبجیکٹو فیکٹرز کو، اور جو عدالتیں ایکچول ڈیسیجنز کی طرف جائیں گی، جو سرکمسٹانشل میٹرز ہیں ان کی طرف جائیں گی۔ تو جو امریکن ریئلزم موومنٹ ہے، اس میں بھی بیسیکلی تو یہی دو فیکٹرز ہیں۔ ہم نے دیکھا جس طرح کامن لا ٹریڈیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر تو مختلف قسم کے معاملات ہیں، کوئی فارمل سورسز کی بات ہو رہی ہے، سول لا ٹریڈیشن کی بات ہو رہی ہے، کنونشنز کی بات ہو رہی ہے، مختلف معاملات کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر امریکن ریئلزم موومنٹ جو 17ویں صدی میں جس کا آغاز ہوا تھا، اس میں تو یہ ہوا تھا کہ قوانین کو کون سی شیپ دی جانی چاہیے، رول آف لا جو ہے ججز کی صورت میں ہونا چاہیے یا دوسرے معاملات کی صورت میں ہونا چاہیے۔ دوسرے معاملات میں جس کا جیروم فرینک اور لیویلین ذکر کرتا ہے، جیروم فرینک اس کو فیکٹ سکیپٹک اور لیویلین اس کو گرینڈ سٹائل میں اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں امریکن ریئلزم موومنٹ کے اندر، دو بنیادی گروپ نظر آ رہے ہیں ابھی تک۔ تو نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کریں گے آف ریئلزم اپروچ کے اوپر۔ تو اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، یا اگر آپ کو کوئی کویسچن یا کوئی کویری ہے، تو آپ کمنٹس میں اس کو پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ اس کو لکھ دیں، میں آنسر کر دوں گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔